چیئرمین پاکستان شپ بریکر ایسوسی ایشن گڈانی، بہت شکریہ دیوان صاحب آپ کے وقت کا۔ کیا ہوا ہے یہ، کیوں اس طرح سے اجڑ گیا؟ بڑا کام ہوتا تھا وہاں پر اور پورے ملک سے تقریباً مزدور جو ہیں اور ٹیکنیکل لوگ وہ وہاں پر ہوتے تھے، اب کیوں ویرانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس بات سے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ بلوچستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے اور دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری کہلاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس انڈسٹری پہ کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں یہ بلوچستان کا پسماندہ علاقہ ہے اور یہاں پہ غربت بہت ہے۔ اس انڈسٹری کے یہاں آنے سے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے، وہ لوگ جن کا سوائے شپ بریکنگ کے یہاں کام کرنے کے کوئی اور روزگار نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے پانی ہے، بجلی ہے، الیکٹرک اور دوسری جتنی اسٹرکچر ہیں وہ یہاں پر مہیا نہیں ہیں، جبکہ یہاں سے سالانہ تقریباً 15 بلین روپیز جو ہے گورنمنٹ کو ریونیو دیا جاتا ہے۔ جب وہاں اس طرف جائیں وہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہمیں ملی ہیں، سالہ سال سے یہ صورتحال رہی ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں حکومت اس جانب توجہ نہیں کر رہی ہے؟ ابھی بھی آپ ایل سیز کے وہ نہیں کھل رہا ہے، تو کوئی ابھی بات ہوئی ہے آپ کی اس حوالے سے؟ دیکھیں کیا بات ہے کہ یہ تو جہاں تک روڈ کا تعلق ہے یہ ہمیشہ سے روڈوں کی پوزیشن ایسی رہی ہے اور کئی دفعہ تو یہ روڈز ہم نے خود اپنے ذرائع سے بنوائے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی طرف توجہ بھی دلوائی اور لوکل گورنمنٹ کی بھی ہم نے بہت کہا سنا، اس کے باوجود اس پہ کبھی بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی، جو کہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی ہے اس پاکستان کی۔ وہ انڈسٹری اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے اور یہ ایک ایسی صنعت ہے جو لوگوں کو روزگار دیتی ہے، روزگار کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معیاری سریا جس کی کوالٹی پہ کوئی بھی حرف نہیں اٹھا سکتا، وہ کوالٹی دیتی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا سریا ہے یہ غریبوں کا سریا ہے۔ اچھا، میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب 3 پہ پہنچ گیا ہے تقریباً سریے کی قیمت 3 لاکھ پہ ٹن پہ، تو اگر یہ یہاں چل رہا ہوتا تو نسبتاً کم ہوتی، صنعت وہاں چل رہی ہوتی اور چیزیں سستی ہوتی سر؟ جی بالکل ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً 72 انڈسٹریز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں کنسٹرکشن سے اور شپ بریکنگ سے، اور کاٹیج انڈسٹری ہے جو پورے پاکستان میں ہے۔ اچھا دیوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایل سیز کے حوالے سے آپ نے کو گورنر اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی، کسی اور متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ یہ ایل سیز کھولی جائیں، ہمارا بزنس کوئی معاملہ ہوا ہے آپ کا اس پہ سر؟ ہاں مدثر صاحب، ہم نے اسٹیٹ بینک کو کئی لیٹرز لکھے ہیں۔ اچھا۔ اور میری خود ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ان کو ہم نے بتایا کہ تقریباً لاسٹ ایئر ہم نے 1.5 ملین ٹن ہم نے بریک کیا۔ اچھا۔ تو ہم نے ان کو ایڈوائز کی کہ آپ اس کے اوپر جو ہے ایک کوٹا سسٹم کر لیں، جس کے اندر آپ ہمیں 50% جو لاسٹ ایئر جو ہم نے امپورٹ کیا تھا اس سے 50% آپ ہمیں کم کر کے ہمیں ایل سی کی اجازت دیں، جو کہ یہ بات ان کو بہت پسند آئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ کوٹا سسٹم تو بہت اچھا ہے، اس سے یہ کہ ان حالات میں جو ملک کے جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ان حالات انڈسٹری بھی چلتی رہے اور ایک انڈسٹری بھی چلتی رہے، لیکن اس کا جواب آیا سر؟ نہیں، اس کا جواب کوئی بھی نہیں آیا، اور ہم نے اس کے بعد بھی کافی ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو ہیں ہمیں اس کی اجازت دے دیں، ڈی اے کی اجازت دے دیں کہ ہم ایل سیز کھول لیں، لیکن ایز سچ کچھ بھی وہاں سے رسپانس نہیں۔ اچھا ایک چیز مجھے بتایا، آپ لوگوں پر بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوہا آپ کے پاس ہے یہ غیر معیاری ہوتا ہے، جو سریا اس لوہے کا بنتا ہے وہ تو سمجھ لیں کہ بالکل ناکارہ ہے، کیونکہ پانی زنگ یہ وہ بالکل بیکار ہے لوہا، جو نیا لوہے کے ساتھ باقی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سریا مضبوط ہے، بہتر ہے چیزیں، تو اس لوہے کا سر پھر فائدہ کیا ہے کہ اتنا جو ٹنوں کے حساب سے آ رہا ہے، بلکہ ملین آف ٹنز جو ہیں وہ چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ مدثر صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب میں اس طریقے سے دیتا ہوں کہ یہ ایک لوائڈ ٹیسٹڈ لوہا ہوتا ہے اور یہ مائلڈ اسٹیل ہے، اور مائلڈ اسٹیل جو ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے اس سے اچھا اسٹیل کوئی نہیں ہو سکتا۔
जो ग्रुप, जो स्टील सेक्टर जो हमारे ऊपर ये इस बात पे कहता है कि गैर मियारी सरिया है, गैर मियारी स्क्रैप है, तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो अपने बिलेट का भी लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें और हमारे भी उसके स्क्रैप का लेबॉर्ट्री टेस्ट करा लें, तो पता चल जाएगा कि हमारा मियारी है गैर मियारी। और एक सबसे बड़ी जो बात है, वो तमाम जितने बड़े बड़े स्टील सेक्टर हैं वो हमारा रॉ मटेरियल स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। वो स्क्रैप यूज़ कर रहे हैं, और अगर स्क्रैप ख़राब है तो भाई उसका तो आपने बिलेट बनाना और बिलेट का सरिया बनाना है, उसका तो जवाब दो। अगर ये गैर मियारी है तो फिर क्यों आप इसका नाम क्या वो हमसे स्क्रैप लेकर आप बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।